أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين وإلى عاد أخاهم هودا اور بھیجا ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو۔ قال انہوں نے آ کے کہا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم بندگی کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارا کوئی بھی الہ مشکل کشا غیر اس کے سوا، ان انتم نہیں ہو تم الا مفترون مگر بات گھڑنے والے ہو۔ یا قوم، اے میری قوم، لا اسألکم علیہ اجرا، نہیں میں مانگتا تم سے اس کام پر کوئی بھی معاوضہ، اس کی مزدوری، ان اجریہ نہیں ہے میرا معاوضہ، الا علی الذی مگر اس ذات کے ذمہ ہے، فطرنی جس نے مجھے پیدا کیا، افلا تعقلون کیا پس تم سمجھتے نہیں ہو۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور اے میری قوم بخشش مانگو، معافی مانگو، ربکم اپنے رب سے، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ پھر توبہ کرو اس کی طرف، يُرْسِلِ السَّمَاءَ وہ بھیجے گا آسمان سے بارش، علیکم تم پہ، مدرارا بھرپور لگاتار، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ اور زیادہ کر دے گا، بڑھا دے گا تمہارے لیے طاقت، إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ تمہاری طاقت کے ساتھ، وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ اور نہ تم منہ پھیرو مجرم بن کر۔ گزشتہ آیات میں دو رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا، اب ان کے بعد قوم عاد کا ذکر ہے، اور اس قوم کی طرف اللہ تعالی نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ یہ قوم عاد ان کے بڑے کا نام، وڈیرے کا نام تھا، اسی کی نسبت سے اس قوم کا نام قوم عاد پڑ گیا۔ جیسے یہ بعض خاندانوں کے بڑوں کے نام پر وہ برادریاں متعارف ہو جاتی ہیں کہ یہ فلاں کا خاندان، فلاں کی برادری، اسی طرح یہ لوگ بھی اس نام سے متعارف ہو گئے۔ اور عاد یہ حضرت نوح علیہ السلام کا پڑپوتا تھا۔ عاد کے والد کا نام ارم تھا، ارم کے والد کا نام سام تھا، اور سام حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا۔ حام، سام، یافس یہ مشہور نام ہے۔
حضرت نوح علیہ السلام کے یہ تینوں بیٹے ایمان لائے تھے اور کشتی میں سوار ہو کے اللہ نے ان کو نجات دی تھی۔ اور اس قوم عاد کی جو باقیات ہیں اب بھی ان کے کھنڈرات موجود ہیں۔ یہ سعودیہ کے اختتامی علاقوں کے نجران کے علاقے میں ان کی آبادیاں ہیں، اور یمن کا مغربی حصہ اس علاقے کو لگتا ہے، عمان کا بھی کچھ حصہ لگتا ہے، تو اس علاقے میں یہ قوم آباد تھی۔ تو فرمایا کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی یعنی برادری بند خاندانی جو ان کے بھی فرد تھے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ چونکہ ہر پیغمبر اپنی قوم کا ایک فرد ہوا ہے، انسانی معاشرے میں سے اللہ نے ایک انسان کو جو عظیم انسان ہوتا ہے، عظیم صفات والا ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اس معاشرے کی اصلاح کے لیے بحیثیت نبی اور پیغمبر کے چنتے ہیں۔ اس لیے اکثر انبیاء کے ساتھ آپ یہی دیکھیں گے اخاہم 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 اخاہم، آگے آئے گا یہ سلسلہ کہ ان کے بھائی فلاں پیغمبر کو بھیجا، فلاں قوم ان کے بھائی فلاں پیغمبر کو بھیجا، یعنی انہی کا فرد ہوتے تھے پیغمبر۔ تو وہ جب ان میں تشریف لائے تو قالا، انہوں نے آ کے کہا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اسی کو اپنا معبود جانو، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارا کوئی بھی معبود۔ الہ کے بہت سے معنی، معبود، مسجود، حاجت روا، مشکل کشا، فریاد رس، دستگیر، یہ سب معنی الہ کے ہیں۔ ما لکم من الہ غیرہ، تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارا کوئی بھی حاجت روا نہیں، تمہارا کوئی بھی مشکل کشا نہیں، کوئی بھی فریاد رس نہیں، کوئی بھی کارساز نہیں، مددگار نہیں، قانون ساز، مقنن نہیں۔ یہ سب معنی اہل تفسیر نے اس کے لکھے ہیں، غیر اللہ کے سوا۔ ان انتم الا مفترون، نہیں ہو تم مگر افطرا باندھنے والے ہو، کہ جو اپنے کفر اور شرک کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو، یہ افطرا ہے، اپنی طرف سے بات کو گھڑنا ہے۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، تو وقت کے پیغمبر ہر نبی نے اپنی قوم کے لیے اپنی جان کو مارا، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، بھرپور قوم کی اصلاح کے لیے۔ آگے سے لوگ بھاگتے تھے، پیغمبر کی بات سنتے نہیں تھے، تو اکثر انبیاء کی تعلیم تبلیغ کے ساتھ آپ یہ پڑھیں گے، انہوں نے یہی کہا کہ لا اسألکم علیہ اجرا، بھئی کیوں ہم سے دور بھاگتے ہو، بات کیوں نہیں سنتے، ہم کو اس کے عوض میں تم سے کوئی مزدوری تھوڑی لیں گے۔ جیسے آج کل ہمارے یہاں ہوتا ہے، یہ لوگ لیکچر دیتے ہیں، یہ لوگ جا کے کالج یونیورسٹیوں میں سکالر جو ہوتے ہیں وہ بات کرتے ہیں اور اس کے عوض میں وہ معاوضہ لیتے ہیں، اس کا پیسہ لیتے ہیں۔ تو فرمایا میں تم سے کوئی پیسہ بھی نہیں لیتا، تم سے کوئی معاوضہ بھی نہیں لیتا، بات تو سنو۔ ان اجری الا علی الذی، میں تم سے قطعاً اس کام کی مزدوری نہیں لوں گا، میری مزدوری تو علی الذی فطرنی، اس ذات کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، میں اس عمل کا صلہ میں اللہ سے مانگنے والا ہوں، اور اللہ سے مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے اس عمل کا صلہ دیں گے۔ اس لیے تمہیں میری بات سننا چاہیے، اور جب تمہیں سمجھا رہا ہوں اس کفر شرک سے نکل آؤ، بت پرستی سے نکل آؤ، اپنے رب کی تابعداری اور فرما برداری کرو۔ افلا تعقلون، کیا پس تم یہ بات بھی نہیں سمجھتے، اتنا بھی فرق نہیں کرتے کہ تمہارا مصلح ہوں، تمہاری خیر خواہی کرنے والا ہوں، اور کوئی تم سے اس کے عوض میں مال بٹور کے اپنا مال بڑھانے والا نہیں، تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اس قوم نے نئی بات مانی، برابر نافرمانی کرتے رہے، الٹا پیغمبر کو تنگ کرتے، اذیتیں دیتے، ان کو ستاتے، قتل کے در پہ ہو گیا۔ آخر اللہ نے ان کو پکڑا پھر۔ یہاں مختصر ذکر ہے، دوسرے مقامات پہ اس کی صراحت اور وضاحت ہے۔ قوم عاد پہ اللہ کا عذاب آیا،
اور اللہ تعالیٰ نے جتنی قوموں کو تباہ و برباد کیا اچانک نہیں کیا، اس سے پہلے ان کو جھٹکے زلزلے دیے، جیسے یہ زلزلہ ہوتا ہے جھٹکا اللہ دیتے ہیں تاکہ لوگ سنبھل جائیں اور اپنا رخ سیدھا کر لیں۔ اس طرح جھٹکے دیتے تھے اللہ قوموں کو، اور پھر جب بالکل لوگ اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، آخر اللہ کا پھر بڑا عذاب آتا جو اس قوم کی بساط کو ہی لپیٹ کے رکھ دیتا تھا۔ اس طرح ان پہ مختلف حالات آتے رہے، لیکن جب نہیں مانا تو پھر اللہ کا بڑا عذاب آیا۔ اور جھٹکے کیسے تھے؟ اللہ نے ان سے بارشوں کو روک لیا، مسلسل کئی سال بارشیں نہیں ہوئی، خشک سالی ہو گئی، خوراک کی کمی ہو گئی، اور خشکی کی وجہ سے بیماریاں پھیلی، طرح طرح کے مسائل پیدا ہوئے، ان کی عورتیں بانجھ ہو گئیں، کسی عورت کے ہاں ولادت نہیں ہوئی ایک عرصہ تک۔ یوں ان کے اوپر اللہ نے حالات سخت کیے، لیکن پھر بھی باز نہیں آئے۔ اب ظاہر ہے بعض تفسیروں میں 3 سال کا زمانہ لکھا، اس سے بھی مختلف لکھا، تو بڑا وقت ہے، مہلت ہے بہت بڑی، انسان سنبھل جائے، اپنے آپ کو درست کر لے، لیکن نہیں، اپنی روش پہ برقرار چلتے رہے۔ اللہ کے نبی سمجھاتے رہے کہ یا قوم استغفروا ربکم، اے میری قوم اپنے رب سے معافی مانگ لو، یہ اللہ کے عذاب کی شکل ہے جو بارشیں نہیں ہو رہی، اور اللہ تعالیٰ تم پہ ناراض ہے، معافی مانگ لو۔ عورتوں کے ہاں بچے نہیں ہو رہے، بانجھ ہو گئی عورتیں، تو اللہ سے معافی مانگو۔ ثم توبوا الیہ، پھر اللہ کی طرف توبہ کرو۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پہ بارش بھیجے گا آسمان سے، مدرارا، بھرپور بارش ہوگی، تمہاری یہ خشکی ختم ہو جائے گی۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور جو تمہاری عورتیں بانجھ ہو کے رہ گئیں، تمہاری نسلیں ختم ہونے جا رہی ہیں، تو اللہ بڑھا دے گا، تمہیں زیادہ کر دے گا تمہارے لیے، قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تمہاری طاقت کے ساتھ اور طاقت بڑھا دے گا، اولاد تمہاری ہوگی، تمہارے خاندان بڑے ہوں گے، اور مالی لحاظ سے اللہ تعالیٰ تمہیں اور مضبوط کر دے گا، لیکن شرط یہ ہے اپنے رب سے معافی مانگ لو، توبہ کر لو۔ تو اسی طرح ہر قوم پہ ہر زمانے میں اللہ کی ذات کی طرف سے قوموں کو تنبیہات کی جاتی ہیں، اور ہمارے ہاں بھی دیکھ لیا مسلسل تنبیہات آ رہی ہیں، کبھی کس طرح سے اللہ تعالیٰ جھنجھوڑتے ہیں، کبھی کس طرح سے خشک سالی بھی کبھی ہوتی ہے، اور کبھی بارشیں ہوتی ہیں تو بے موسمی بارشیں شروع ہو جاتی ہیں، بارش کی ضرورت نہیں، بارش پہ بارش، بارش پہ بارش ہو رہی ہے، اور زلزلے اور اسی طرح پانی کے طوفان، یہ کتنے علاقوں میں سخت قسم کی طوفانی بارشیں ہو رہی ہیں اور ناقابل برداشت طوفان آتے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے یہ حالات پہلی قوموں پہ آ چکے ہیں، اور اسی قوم عاد پہ پھر جب یہ باز نہیں آئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر عذاب کی صورت طوفان کی شکل میں ان کے اوپر مسلط کی۔ اس کا ذکر انشاءاللہ اس کے بعد آئے گا۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، بڑھا دے گا تمہیں طاقت پر طاقت میں، وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اس لیے نہ منہ پھیرو تم اللہ سے مجرمین، مجرم بن کر، اس کے نافرمان بن کے اس سے بے رخی نہ کرو، اس کی طرف متوجہ رہو اور اسی کی ذات سے تعلق پیدا کرو۔